میں دلیل کیا دے رہا تھا؟ ہاں وہ تو اللہ کی مثال دے رہا تھا نا. وہ اصل میں ربیع الاول کی جو بات کر رہا تھا وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے بھائی؟ روزہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا ایک تو تہوار اور روزہ جمع نہیں ہوتا. ہاں میں خوشی کی بات کر رہا تھا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا, تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے, بھوکا پیاسا رہ کے. دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا کہ تو نے قسم کیوں توڑی, تجھے سزا ملے گی, کفارے میں رکھے گا. قتل ہو گیا خدا نہ وہ جنایت ہو گئی, دم ہو گیا, جانور قربان ہے, پھر اس کے بعد روزے ہیں. جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں, بچے کی پیدائش خوشی کا موقع, چلو بھائی بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, پبلک کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. اور ویسے بھی جب کسی کے بچہ ہوتا ہے فوراً کیا مانگتے ہیں بھائی؟ مٹھائی. ایک آدمی کے بچہ ہوا, لوگ کہتے ہیں یار بڑی خوشی ہوئی آپ کے بچہ ہوا ہے. کہ یار مجھے تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. وہ چلا جاتا. لیکن نے کہا یار جو تم سے پوچھتا ہے بچہ ہوا خوشی ہوئی, تم کہتے ہو نہیں. کہہ رہے یار اگر بول دیا نا خوشی ہوئی ہے مٹھائی مانگے گا. وہ صبح سے 25 لوگوں کو مٹھائی کھلا چکا ہوں, میں کوئی اسی کام کا تھوڑی ہوں کہ ہر وقت پیسے خرچ کروں. تو کہہ رہا میں نے حل یہ رکھا ہے خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن کہتا کیا ہوں, خوشی نہیں ہوئی. تو خوشی ہوگی تو فوراً مٹھائی کی بات آئے گی, کھانے پینے کی بات آئے گی. تو اسلام نے کیا کیا؟ ہاں ولیمہ ہے, خوشی ہوتی ہے تو اسلام نے کیا رکھا؟ شادی کے موقع پہ ولیمہ, بھائی پبلک کو جمع کر کے کھلاؤ. لا بد للعروس من الولائم, آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا ہے, دولہا بنا ہے, اس نے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ولیمہ تو اب مسٹ ہے. اور فرمایا جس نے ولیمے کی طرف دعوت دی, شادی کی اور اس نے ولیمے کے لیے بلایا اور وہ ولیمے کے لیے نہیں آیا, فقد عصا ابا القاسم, اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. سیلیبریٹ کرو, شادی کی ہے بھائی, دوسری پہ بھی ولیمہ ہے, تیسری پہ بھی معذرت کے ساتھ, چوتھی پہ بھی. 5ویں شادی نہیں ہے اسلام میں, اس لیے اس پہ ولیمہ بھی نہیں ہے, وہ پھر زنا ہو جائے گا. تو 4, تیسری پہ بھی, دوسری پہ بھی اور چوتھی پہ بھی. تو اس لیے کہ بھائی جب بھی ہو رہا ہے تو شادی ہو رہی ہے تو خوشی کا موقع ہے. تو جتنے خوشی کے موقع ہیں, بچہ پاس ہو گیا, کھانے پینے کی باتیں. لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو کیا بتا دیا؟ یہ دن خوشی منانے کا بولو نہیں. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. خوش ہونا تو جائز ہے بھائی, ربیع الاول آیا, ایک انسان کو مناسبت ہے, اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی ہوتی ہے لاشعوری, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو, ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ اور بھائی بس خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی. کوئی عمل نہیں ہے. تو خوش ہونا ٹھیک ہے, خوشی منانے کے تصور دیکھو, خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر, جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے, وہ خوشی الگ خوشی ہے, وہ منانے کی اجازت, وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں ہے. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, منانے کا نہیں, منانے کی اجازت نہیں ہے. آپ چوتھی بات, اسلام میں جتنے تہوار, چوتھی 5ویں نمبر یاد نہیں مجھے, اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتے. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے. آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو, سارے 3 پیس سوٹ میں گھوم رہے ہوں گے پھول وول لگا کے, رات کو شروع ہوتی ہے. اسلامی تہوار دن کی روشنی میں. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر یہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, تہوار ہے, تو یہ صبح ہونا چاہیے تھا.
جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات کو. ابھی تو میں لاہور سے آ رہا ہوں, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایئرپورٹ سے گزرا ہوں, پورا کراچی بند پڑا ہوا ہے, کیونکہ رات سب نے, جن جن لوگوں نے بھی رات کو چراغاں کیا, اب ظاہر ہے دن میں سو رہے ہوں گے وہ نماز پڑھ کے, اچھا گمان رکھتے ہیں ہم. اس لیے کہ جب آپ رات کو جاگو گے تو دن میں کیا ہوگے؟ سو گے. تو تہوار منانے کے قابل نہیں رہو گے. تبھی تو ہم عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے نہ جاؤ, پھر دن میں سوتے رہو گے, عید تو گزر جائے گی. تبھی دیکھیں اب عیدیں راتوں کو منائی جا رہی ہیں. عید پہ ملنے لوگ رات 11:45 بجے جا رہے ہوتے ہیں, کہ سارا دن رات شاپنگ کی ہوتی ہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو عبادت بھی کوئی کرے گا تو اتنی کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, سوتے بھی تھے اس میں, کیونکہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی, اور فطرت اور میڈیکل سائنس اور نیچر سب کا اتفاق ہے کہ راتیں کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے ہیں, چراغاں کرنے کے لیے. یار میں نے آپ سے بتایا تھا جس چیز پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب لوگ برے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, تو آپ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو بولنے پر پابندی ہے تو بول لو. نیچے کمنٹس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں بیان. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو, یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے, ورنہ یہ دن میں ہوتا, رات میں نہ ہوتا. اور ایک اور بڑی خاندانی دلیل, ہٹو بچوں قسم کی, ہٹو بچوں. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن جو مجازی عید تھا, چھوٹی عید تھا, ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ سیلیبریٹ کریں گے, جمع ہوں گے, خطبہ ہوگا, جو بھی ان کا طریقہ تھا, وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن, مقدس دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں, مقدس دن ہے. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے لیے اللہ نے کون سا دن رکھا ہے؟ اتوار کا دن, مقدس. ترتیب دیکھو, پہلے یہودی تو ہفتہ, پھر عیسائی تو اتوار. تو ہمارا نمبر کون سا بنتا تھا؟ پیر کا. اور وہ یوم ولادت بھی تھا, وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں. ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے, امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے. نے ریورس گیئر لگا دیا, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کر دیا دن کو؟ ریورس. جمعہ ہفتہ, پیر نہ 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 نہ, کہاں ہفتہ اتوار کے بعد کیا؟ جمعے کی طرف چلے جاؤ واپس, پیر نہیں ہوگا. تو بھائی یہ تو کھرچ کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے. نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے. جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے. پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو, حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بنتا تھا. اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے, پہلی بات. نمبر 2, اس دن کو تہوار منانا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. نمبر 2, پھر رات کو کرنی چاہیے, چراغاں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا. تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی, آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے. یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ خواہشات ہیں جس پہ لیبل کس کا ہے. اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے. جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی, جس کا اللہ نے حکم دیا. رمضان, قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ نے خوشی مناؤ, خوشی میں تکبیریں پڑھو. تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر کا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے, جس کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی نے, اور پوری امت کا اجماع ہے. اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا.